السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی اہم اور غور و خوض کرنے کے لائق ہے۔ ترکی کے صدر نے علامہ خادم حسین رضوی سے انوکھا اظہار محبت کیا ہے، اور اس سلسلے میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ترکی کے علماء کو ایک حکم جاری کیا ہے، جس کی تفصیلات سے میں آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا۔ ناظرین، دور حاضر میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نہ صرف ترکی کے صدر ہیں، بلکہ وہ اسلامی دنیا کے عظیم ترین لیڈر کے طور پر اپنے فرائض بہت عمدہ انداز سے نبھا رہے ہیں۔ غریب مسلم ممالک کو کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے یا کوئی دیگر مسائل درپیش ہوں، ترک صدر مالی اور اخلاقی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لیبیا، شام، سیریا، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ترک صدر ہر فورم پر آواز اٹھاتے ہیں۔ سیریا میں جب مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی تھی، میانمار میں جب مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی تھی، تو یہ طیب اردوغان ہی تھے جنہوں نے سیریا کی سرحد پر جا کر، میانمار کی سرحد پر جا کر اس نسل کشی کو رکوایا تھا اور سیریا کی حکومت کو براہ راست للکارا تھا۔ کوئی بھی سپر پاور ہو، جب بھی وہ مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، ترک صدر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی مرکز سعودی عرب کو اگر دیکھا جائے تو سعودیہ صرف اپنے معاشی مفادات کو دیکھتا ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ مسلمان دشمن ممالک کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھا نظر آیا ہے۔ مسلمان ثقافت دشمنی میں سعودی عرب اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ پاکستان میں مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی کے نشر ہونے پر سعودیہ پاکستان سے ناراض ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں ترک ثقافت اور ہم مسلمانوں کے آباء و اجداد کی عظمت کو بہت واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران جب بھی کفار نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی جرات کی، تو ترک صدر نے اس کی شدید مذمت کی، جبکہ سعودیہ نے واجبی سے بیانات سے کام چلایا۔ سعودیہ کی جانب سے سرسری سے بیانات اس سلسلے میں سامنے آئے۔ پاکستان میں ایسے گستاخوں کے خلاف بھرپور للکار صرف اور صرف خادم حسین رضوی کی آواز میں ہی سنائی دی۔ جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، اور سچائی یہی ہے کہ خادم رضوی سے پہلے رسول اللہ کی ناموس کی خاطر میدان میں نکلنے والا پاکستان میں کوئی مرد مجاہد نہ تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، من سب نبیین کا نعرہ گلی گلی، نگر نگر، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتینوں نے اگر لگایا تو یہ نعرہ لگوانے والی ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام خادم حسین رضوی ہے۔ حالیہ دنوں میں جب فرانس کے ملعون گستاخوں نے بشمول فرانسیسی کتے فرانس کے صدر نے جب پاک رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، تو پاکستان میں علامہ خادم رضوی ایک بار پھر رسول اللہ کی چوکیداری کا جھنڈا اٹھا کر شدید سردی، شدید بیماری کے عالم میں گھر سے نکلے، اور فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکلوانے کے لیے پاکستان بدر کروانے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے یہ مطالبہ لے کر پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ مگر ہمارے بے حس حکمرانوں نے علامہ خادم حسین رضوی کو ایک سادہ کاغذ کے ٹکڑے پر معاہدہ لکھ کر منت سماجت کر کے واپس بھیج دیا۔ میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی، اس طرح سے ہمارا وزیر اعظم، جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، جو بات بات پر ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے، ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، وہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کی حمایت نہ کر سکا، بلکہ ان پر شیلنگ کی۔ ناظرین، یہ منافقت ہے اور کچھ نہیں، اور یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ناظرین، علامہ خادم رضوی کے دنیا سے اچانک چلے جانے پر نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بہت سی اسلام دشمن طاقتوں نے خوشی منائی ہے، مگر علامہ صاحب کے جنازے کے مناظر نے ان اسلام دشمنوں کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا، کیونکہ علامہ صاحب کے جنازے میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد شریک ہوئے، اور انسانوں کے اس سمندر نے کفار کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب ترک صدر نے علامہ صاحب کا جنازہ دیکھا تھا، تو اس کے بعد ترک صدر بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے ان مناظر سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی کے بارے باقاعدہ سٹڈی کی، اور اس کے بعد ترک صدر کو علامہ صاحب کی رسول اللہ سے محبت اور کفار کی گھناؤنی سازشوں کے خلاف جو علامہ صاحب کی خدمات ہیں
ان تمام حقائق کا علم ہوا ترک صدر کو، جب علم ہوا تو ترک صدر نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان اس عاشق رسول کی قدر نہیں کر سکی، اور ترک صدر نے علامہ خادم حسین رضوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے ان کی تقاریر کو ترک زبان میں نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی تقاریر کو ترکی کی زبان میں ڈبنگ، جس طرح سے ہم نے ارطغرل غازی ڈرامے کو ڈبنگ کروا کے پاکستان میں نشر کیا گیا ہے، اس طرح سے علامہ صاحب کی تقاریر کو جو ہے وہ ترک زبان میں نشر کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ترکی کے علماء سے مشاورت کے بعد ان کو جو ہے حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ جلد از جلد کیے جائیں۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ترکی میں ارطغرل غازی کا کردار صدیوں سے زندہ ہے، اس طرح پاکستان میں خادم حسین رضوی کا کردار بھی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ترکی کے صدر کو خادم حسین رضوی کی خدمات کا اعتراف بہت اچھے انداز میں ہو چکا ہے۔ پاکستان میں، جو پاکستان ہمارا ملک ہے جہاں پر جگہ جگہ گلی گلی رسول اللہ کے چاہنے والے موجود ہیں، ہمارے ملک کے بے حس حکمرانوں کو علامہ خادم حسین رضوی کی خدمات کا اعتراف کیوں کر نہ ہو سکا؟ اور اس سوال کا جواب ناظرین صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے حکمران صرف اور صرف کرسیوں کے لالچ میں، صرف اور صرف اپنی حکومت کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو نہ عاشق رسول کی پہچان ہے اور نہ ہی دین کا کام کرنے والوں کی پہچان ہے۔ ان کو چاہیے تو صرف اور صرف ان کی کرسی چاہیے۔ موجودہ حکومت ہمارا پاکستان میں، جو اس وقت ہمارے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ اسی ریاست مدینہ کے وزیر اعظم نے رسول اللہ کے چاہنے والوں پر شیلنگ کی، اور اس جماعت کے سربراہ، جس جماعت کا سربراہ ایک معذور انسان تھا، جو کہ معذور تھا اور جس کے منہ پر، جس کی زبان پر نعرہ صرف رسول اللہ کا ہوتا تھا، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، جیل میں اس کو شدید ترین تکلیف پہنچائی گئی، صرف اس لیے کہ وہ ڈر کر چپ ہو جائے۔ اور ان حکمرانوں کو علامہ خادم رضوی سے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ بہت زیادہ ووٹ لے کر اسمبلیوں میں نہ پہنچ جائے، جبکہ دوسری طرف اس ملک کو لوٹنے والے، رسول اللہ کی ناموس کے قانون میں ترمیم کروانے والے آج جو عیش و عشرت سے باہر کے ملکوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں بھی دن دناتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کا محاسبہ کریں اور جناب علامہ خادم حسین رضوی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آنے والے دور میں ایسی سپورٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانے چاہیے کہ ان حکمرانوں کو ان کی گھناؤنی سازشوں کا جواب خود بخود ہی مل جائے۔ آج کی رپورٹ کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تنقید کرنے والے مجھ پہ تنقید ضرور کریں، لیکن علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں الفاظ ایسے نہ لکھا کریں جن سے آپ کی خاندانی اصلیت کا پتہ چلے، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی کا جو کردار ہے وہ ایک روشن کردار ہے۔ ان کی تقاریر میں ان کا لب و لہجہ ضرور سخت ہوتا تھا، لیکن اس لب و لہجے کے سخت ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اس وجہ پر غور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اندر نہ دماغ ہے اور نہ ہی آپ کی سوچ میں وسعت ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں کہ اس معذور انسان نے گلیوں میں نکل کر، روڈوں پر نکل کر کیا قربانیاں دی ہیں، جبکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا علامہ خادم حسین رضوی پر تنقید کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔